کہا نا رمضان میں روحانی صحت بھی بنائیں اور جسمانی بھی. تو جسمانی صحت میں وہ جلدی کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا تھا, 2 چیزوں کو فوکس کر لیں. باہر کی چیزیں چھوڑ دیں آپ, جن میں خاص طور پر چینی اور کوکنگ آئل, ان 2 چیزوں کو کیا کر دیں, اپنی ڈکشنری سے نکال دیں. اب کوکنگ آئل نہیں کھائیں گے تو کیا کھائیں گے, دیسی گھی کھا لیں. دیسی گھی نہیں کھا سکتے تو کچھ بھی کر لیں, لیکن یہ آئل آپ کو نکالنا پڑے گا. اور چینی بھی مارکیٹ سے کیا کرنی پڑے گی, شارٹ کرنی پڑے گی. تو اب یہ خود آپ نے پلاننگ کرنی ہے کیسے ہوگا یہ, لیکن آپ کی زندگی بن جائے گی, اتنا سکون ملے گا نا. چند دن ٹینشن ہوگی آپ کو. دوسری بات یہ کہ روٹی چاول بھی کم کریں, کیونکہ روٹی میں بھی بہت زیادہ کارب ہوتا ہے, نشاستہ ہوتا ہے. آج کل کی روٹی یہ وہ روٹی نہیں ہے جو آپ کے ابا دادا کھایا کرتے تھے, یہ وہ والی گندم نہیں ہے. اس میں بہت زیادہ چینجنگ ہو چکی ہے. اب جو بیج گندم کا ہے نا, یہ وہ والا گندم نہیں ہے. پہلے گندم کی روٹی میں کارب کم ہوتا تھا اور دیگر چیزیں زیادہ ہوتی تھیں. اب وہ ایسا بنا دیا ہے کہ جیسے فارمی مرغی ہے نا, 6 مہینے میں سب کچھ, تو گندم بھی ایسا ہی ہے. پہلے اتنی بڑی بڑی گندم ہوا کرتی تھی, اتنے بڑے بڑے پودے, وہ نکلنے میں ٹائم لگتا تھا. اب تو ٹک 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 کر کے گندم نکل رہا ہے, اور اس میں کاربوہائیڈریٹ کا ریشو بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو وہ بھی فیٹ ہی ہے, یعنی میٹھا ہی ہے, وہ اس سے موٹاپا آئے گا. چاول میں بھی ایسا ہی ہے. کم کریں, میں یہ نہیں کہہ رہا ختم کریں, کم کریں. تو جب آپ کم کریں گے تو پھر بڑھائیں کیا بھائی, آپ گوشت کھائیں زیادہ, گوشت کے پیسے نہیں ہے تو یہ چاٹ ماٹ زیادہ کھا لیا کریں افطاری میں. چنے کی چاٹ ہو گئی, ان میں تھوڑا کارب کم ہے نا. لوبیا ہو گیا, لو بھیا کہتا نا, لو بھیا, تو لو بھیا, اب لوبیا کھا لو, آپ لوبیا کھا لو, سفید چنے کھا لو, اس کی چاٹ کھا لو, کالے چنے کی چاٹ کھا لو, اور اللہ بھلا کرے آپ کا انڈے منڈے کھا لو. یہ جو کیا کرو, کھجورے کھا لو. یہ جو ہے نا آپ کا حساب کتاب, چاول, روٹی اور چینی. چینی سے مراد چینی سے بنی ہوئی چیزیں. پتہ چلا آپ نے چینی چھوڑ دی, رسگلے کھا رہے ہو آپ, چونکہ میں چینی نہیں کھاتا, تو رسگلہ تو چینی ہی ہے نا. تو یہ چند چیزیں آپ رمضان میں تھوڑا سا ان سے ایوائڈ کریں. دوبارہ بہت لمبا بیان ہو گیا تو مختصر کر کے بتا دیتا ہوں. روٹی چاول ختم نہیں کرنے, بلکہ کیا کرنا ہے, کم کرنے ہیں. نمبر 2, چینی کو کیا کرنا ہے, ختم کر دو چینی کو. نمبر 3, کوکنگ آئل نکال دو اپنی زندگی سے, خاص طور پر رمضان میں تو نکالو نا. زیتون کا جو آئل آتا ہے نا, وہ پی لیا کرو. وہ نہیں ہوتا ایکسٹرا ورجن جو ہوتا ہے, اب وہ پینے میں وہ بھی پکا کے نہیں کھانا ہے. زیتون کا تیل پکا کے خراب ہو جاتا ہے. دیسی گھی پھر بھی تھوڑا بہت پکا سکتے ہیں, زیتون کا تیل نہیں پکا سکتے. تو یہ آپ نے رمضان میں چند کام کرنے. کوکنگ آئل کو نکال دیں, چینی کو نکال دیں, روٹی چاول کم کر دیں. پھر آپ نے کیا کھانا ہے بھائی, گوشت کی مقدار بڑھا دیں. آپ گوشت موش کھایا کرو, پھوڑا پھاڑا کرو. دیسی گھی ہے وہ کھا لیا کرو, اور اللہ بھلا کرے انڈے منڈے پھوڑ دیا کرو. انڈے بھی ہاف بوائل کر کے پھوڑو, اور اللہ بھلا کرے دودھ پی لیا کرو. وہ والا ڈبے والا نہیں, گائے پال کے والا. آپ کیا کریں, ایسی باتیں آپ بولو کہ پتہ نہیں کس زمانے میں لے کے جا رہے ہیں ہمیں, لیکن پھر بھی باہر ڈبے سے بہتر ہے دوسرا, اس میں بھی چینی ڈال کے نہیں ہے, ایسا ہی. اور اللہ بھلا کرے اس طرح کی چیزیں آپ چند اپنے خرچے پہ اگر کھا لیں تو آپ دیکھیں, کھجوریں کھا لیں آپ, تو انشاءاللہ صلو علی الحبیب ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں. آپ خود بولو گے یار مفتی صاحب ہٹو بچوں ہو گیا. ٹینشن ہوگی چند دنوں تک, دماغ ایسے للچائے گا نا, جب کسی کو بریانی یا پھوڑتا ہوا دیکھو گے آپ کا دل چاہے گا میں کھا جاؤں بس. لیکن تھوڑے دنوں میں آپ کو جب اچھا کھانے کی عادت پڑ جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو جب دماغی مینٹلی صحت, جسمانی صحت اچھی ہوگی نا, تو پھر آپ کو اچھی خوراکوں میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. کبھی کبھار کھوڑو بریانی تو کراچی کا ایک سوغات ہے, کون چھوڑ سکتا ہے کبھی کبھار. لیکن وہ جو بریانی آپ نے کبھی کبھار پھوڑنی ہے, وہ بھی ذرا اچھے ہوٹل والی بریانی ہو یا گھر کی بریانی ہو. کیونکہ آج کل جو چاول آ رہے ہیں نا بریانی کے, وہ چاول بھی ایسے غلط قسم کے چاول آ رہے ہیں کہ وہ کھانے میں بڑے مزیدار ہوتے ہیں, پیٹ میں جا کے وہ پتھر بن جاتے ہیں. پالش ہوتی ہے ان چاولوں کے اوپر, سمجھتے ہو, تو پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے یار, ابھی کیا کیا رونا روئے ہم بیٹھ گئے. تو بہت ہی بربادی ہو رہی ہے. یہ میں میری فیلڈ میڈیکل سائنس نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں آپ کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں. دیکھو میں ہسپتالوں میں بھی جاتا ہوں بیان کے لیے نا. ابھی میں گیا لاہور میں ایک ہاسپٹل میں, اس ہاسپٹل میں مریضوں کا فری میں علاج ہوتا ہے. جیسے انڈس ہاسپٹل ہے نا, بڑا اچھا معیاری ہاسپٹل ہے, فری میں کروڑوں روپے کا بجٹ ہے ان کا, اور سال کا اربوں میں پہنچتا ہے. وہ سارا بجٹ کون پورا کرتا ہے, پبلک. لوگوں کی زکاتیں ہیں, صدقہ ہے, خیرات ہے, ان سے مریضوں کا فری علاج ہوتا ہے انڈس ہاسپٹل میں. اسی طرح لاہور میں ہے الحجاز ہاسپٹل, وہ بھی فری علاج ہوتا ہے وہاں پہ. تاجر بڑے ایماندار وہاں کے. میں گیا, میں نے وہاں جا کے ایک چیز دیکھی, ڈائلسس کے جو پیشنٹ ہے اس
उसमें मैं गया, लाइन से लोग लेटे हुए हैं, जवान जवान आदमी गुर्दे गंवा बैठे हैं अपने। शुगर के पेशेंट को देखेंगे, यंग यंग लड़के 35 साल 40 साल शुगर के पेशेंट। हार्ट के पेशेंट को आप देखेंगे, यंग यंग लोग, जवान लोग हार्ट पेशेंट। करोड़ों रुपए का लोगों का सरमाया ज़कातों का इन मरीजों के इलाज पे खर्च हो रहा है। इंशाल्लाह सवाब मिलेगा, अच्छी बात है, इलाज होना चाहिए भाई। गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, चलो अवाम। लेकिन मैंने वहां मैनेजमेंट से कहा कि इतने करोड़ों रुपए लोगों के, इन लोगों के इलाज पे खर्च हो रहे हैं, तो कुछ सरमाया आप वक्फ करें लोगों को अवेयर करने के लिए कि भाई डायलिसिस के पेशेंट बनते क्यों हो, ऐसे काम क्या कर रहे हो कि 40-40 साल की उम्र में तुम्हारे गुर्दे जवाब दे गए हैं, तो कुछ पैसा इस पे भी तो खर्च होना चाहिए। अभी फिर मुझे गुस्सा आना शुरू हो रहा है, ताकि कौम का ये पैसा किसी और जगह इस्तेमाल हो ना। देखो दोबारा से, अभी समझ में नहीं आया, आपके पास 4 लाख रुपए हैं, आपने किसी गरीब पे खर्च करने हैं, किसी मुस्तहिक पे। 4 आदमी ऐसे निकले जो बर्गर खा खा के, पिज़्ज़े फोड़ फोड़ के, और कोल्ड ड्रिंक पी पी के, सिगरेटें पी पी के, चरस पी पी के, और बिल्कुल नेचर के खिलाफ लाइफ स्टाइल इख्तियार करके चारों पेशेंट बन गए, शुगर के और गुर्दों के। ठीक है ना, वो चारों किसके पेशेंट बन गए? शुगर और गुर्दों के। आपने 4 लाख रुपए उनके इलाज पे लगा दिए, ठीक है, आपको नियत का सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन अक्लमंद आपको मशवरा देगा कि यार ये जो 4 आदमी पिज़्ज़े फोड़ रहे हैं और सुबह शाम बोतलें चढ़ा रहे हैं, पान गुटके खा रहे हैं, सिगरेटें फूक रहे हैं, इनका बेतहाशा पैसा इन फजूल चीजों पे खर्च हो रहा है। तो आपको अल्लाह ने 4 लाख रुपए दिए, इससे पहले कि ये मरीज बने, आप 1 लाख रुपए इस पे खर्च कर दो कि ये इंसान के बच्चे बन जाएं। वो 1 लाख में बन जाएंगे। 1 लाख रुपए में आप क्या करो, एक वर्कशॉप करवाओ, या यूट्यूब का कोई चैनल खरीद लो, उस पे लोगों को अवेयर करो, या किसी मशहूर आदमी का से एक डॉक्यूमेंट्री बनवा लो, ताकि जो मशहूर लोग होते हैं उनकी बात फैलती जल्दी है, जिसमें उनको पिज़्ज़े बर्गर के नुकसानात, कोल्ड ड्रिंक के नुकसानात, पान गुटके के नुकसानात, चरस और फजूल चीजों के नुकसानात बताए जाए। तो 1 लाख रुपए में इनकी खोपड़ी में ये बात बैठ जाएगी कि हमें ये फजूल चीजें नहीं खानी चाहिए। खाने की चीजें हमारे क्या हैं? खजूर खाओ मेरे भाई, शहद खाओ, और अल्लाह भला करे आपका, थोड़ा रोटी चावल पे कंट्रोल करो, थोड़ा कम खाओ, एक्सरसाइज करो, वर्जिश का बहुत बड़ा दखल है, रोजे रखो। वो 1 लाख में क्या होगा कि कौम का बहुत बड़ा सरमाया भी बच जाएगा और लोग डायलिसिस पेशेंट बनेंगे ही नहीं। अब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो देखो, गरीब की खिदमत सिर्फ ये नहीं है कि जो डायलिसिस पेशेंट हैं या शुगर के पेशेंट हैं या जो हार्ट पेशेंट हैं, ज़कातों से उनका इलाज कराओ। इससे बड़ी खिदमत ये है कि आप पहले से उनको गाइड करो, अवेयर करो, ताकि वो ऐसे पेशेंट बने ही नहीं। आप आई समझ में बात की नहीं आई? तो ये भी मजहब का टॉपिक है या नहीं है? मैं आपको तरगीब दूं कि डायलिसिस के पेशेंट पे आप ज़कातें खर्च करें, आपको बहुत सवाब मिलेगा, ठीक है, ये भी मेरा मौजू है। इससे ज्यादा मैं इसको फोकस नहीं करूं कि यार लोगों को अवेयर करो ताकि वो डायलिसिस पे जाए नहीं ना, गुर्दे बचा के रखें अपने। लेकिन कोई मौलवी इस पे बात करेगा तो लोग कहेंगे यार हमसे नमाज रोजा सुनने के लिए आए और ये कैसी बातें कर रहा है। तो भाई बात वही कर रहा है, ज़कात का मकसद गरीबों की मदद है या नहीं है? तो गरीबों की मदद इस ज़कात देने में इतनी नहीं है जितना उनसे कोल्ड ड्रिंक, पान गुटके और सिगरेट छुड़वाने में है। और ये तो सिर्फ गरीबों की नहीं, अमीरों की भी मदद है। जब बिस्तर पे लेटोगे ना जाके, अमीर हो या गरीब, दिन में तारे नजर आ जाएंगे जब आप डायलिसिस शुरू होगा आपका। अल्लाह बचाए सबको। एक बीमारी वो होती है जो कुदरत की तरफ से हो, वो पैगंबरों को भी होती है। पैगंबरों को बीमारियां किसी बदपरहेजी की वजह से नहीं होती, वो कुदरत की तरफ से होती है। जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वइदा मरिज़तु फहुवा यशफीन, जब मैं बीमार होता हूं तो मेरा अल्लाह मुझे शिफा देता है। तो क्या आप समझते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम माज अल्लाह अपनी किसी कोताही की वजह से बीमार होते होंगे, बदपरहेजी की वजह से? ना 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 ना, वो कुदरत की तरफ से। वायरल फैलता है, अभी कराची में फैला हुआ है ना, सबके गले खराब, सब बुखार में, तो ये किसी ये वैसे ही है। ये आप अच्छा भी खा लें तो भी होगा, क्योंकि इसका ताल्लुक गटर के ढक्कनों से है, इसका आपकी खुराक से नहीं, और ढक्कन हमारे काबू में नहीं है। जब तक गटरों के ढक्कन खुले रहेंगे वहां से मुख्तलिफ चीजें फैलती रहेंगी, समझते हो? और ये शुक्र है गटर में ढक्कन नहीं है, क्योंकि अगर ढक्कन होते ना तो जिस दिन हटता उसी दिन सारे एकदम वायरस निकल के आ जाते। अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े निकल के फैलते रहते हैं, इसका कराची में फायदा हो रहा है। तो एक बीमारी वो होती है जो किसकी तरफ से हो? कुदरत की। वो कुछ भी हो सकता है भाई, वो बुजुर्गों को भी होती है, वो पैगंबरों को भी होती है। आजकल जो ज्यादातर बीमारियां हैं वो आपकी अपनी हमाकतों की वजह से हो रही हैं। आप अपने बाप दादा को देखो यार, 90 साल, 95 साल, 85 साल, हम तो जनाजे दादियों नानियों के, दादों नानों के पढ़ते थे। अब तो किसी दादी का, दादे का जनाजा ही नहीं आ रहा। 60 साल 65 साल, 60 साल 65 साल, 60 साल 65 साल। कल मैंने एक जनाजा पढ़ाया, अचानक एक खातून का इंतकाल हो गया। वो बेचारे भाई, उनके औलादे बहुत रो रही, इतनी एज नहीं थी उनकी, कह रहे बैठे बैठे हार्ट अटैक हुआ है, बैठे बैठे हार्ट अटैक हो रहे हैं, बैठे बैठे गुर्दे खराब हो रहे हैं, बैठे बैठे जनाब ब्रेन हेमरेज हो रहा है, और कम उम्र लोगों को हो रहा है ये। तो आप ज़कातों
دواؤں سے غریبوں کا یقیناً علاج کریں، آپ صدقات و خیرات سے غریبوں کا یقیناً علاج کریں، لیکن مالداروں کو چاہیے کہ کچھ پیسہ وہ وقف کر دیں لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور کیسے رکھی جاتی ہیں۔ لائف اسٹائل کو چینج کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمارے ہاں نہ حکومتی سطح پہ کوئی محنت ہو رہی ہے، نہ ڈاکٹر حضرات اس پہ کوئی لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں، چند ڈاکٹروں کے علاوہ۔ ڈاکٹر صاحب بھی کلینک کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، انجیکشن ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، جو آ رہا ہے بخار آ رہا ہے ٹھوک دیا ٹیکا، دوسرا آیا ٹھوک دیا ٹیکا، اس کو میڈیسن لکھ کے دے دی، نوٹ بھی مل رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو، وہ آپ کی فیلڈ ہے، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ڈاکٹروں کو چاہیے کہ بھائی لوگوں کو آپ باقاعدہ ورکشاپ کروائیے، جو سنجیدہ ماہر ڈاکٹر ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں، ورنہ ڈاکٹر میں بھی ہر طرح کے ہیں، منجن بیچنے والے بھی بہت سارے ہیں، ایسا نہ وہ ورکشاپ کے نام پہ پتہ نہیں کیا کروا دیں۔ جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں، جن کی ریسرچ ہے، جن کی تحقیق ہے، جن کا تجربہ ہے، ان کو چاہیے کہ لوگوں کو اویئر کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا جو آپ کھا رہے ہو، اس سے ہسپتالوں کی ڈاکومنٹری بناؤ۔ میرا ارادہ ہو رہا ہے میں ڈاکومنٹری بناؤں گا ہسپتالوں کی جا کے کہ یہ دیکھو 35 سال کا نوجوان گٹکے کی وجہ سے اس کے منہ کا حال دیکھو، آپ منہ کا کٹا ہوا ہے منہ اس کا، کیونکہ میرے پاس جب گٹکا کھانے والا آتا ہے نا، میں اس کو کہتا ہوں منہ کا کینسر ہوتا ہے اس سے، اس کو ڈر نہیں لگتا جب تک کوئی کینسر کا پیشنٹ اس کو دکھایا نہ جائے۔ پھر مٹھائی کا ڈبہ لے آیا، اچھا دیسی گھی دی، بڑی نوازش آپ کی، اللہ بہت جزائے خیر دے۔ دیکھو میرے پاس دیسی گھی آتا ہے پھر بھی میں کر سکتا ہوں۔ اچھا آپ بیٹھا تو صحیح نا، بیٹھا تو صحیح نا، ابھی بیٹھا، پھر ملتے ہیں آپ سے۔ میرے پاس اتنی مٹھائیوں کے ڈبے آتے ہیں نا، جو آ رہا ہے گفٹ میں مٹھائی کا ڈبہ، پہلے میں گھر میں دے دیتا تھا، پھر میں نے کہا اپنے بچوں کو میں کیوں خراب کروں مٹھائیاں کھلا کھلا کے، اب میں گھر میں بھی نہیں دیتا، اب میں دفتر میں بانٹ دیتا ہوں۔ تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، آپ محبت میں دیتے ہیں، آپ کی محبت کی قدر ہے، لیکن ہم مٹھائی الحمدللہ کھاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کو بھی کوئی ڈبہ مٹھائی کا دیا کرے، رکھا کریں، عزت دی اس نے، بہرحال محبت دی، کھلائیں کسی اور کو، کیونکہ آدمی اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھو دے، یہ صحت کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں۔ بیمار ہو اللہ کی طرف سے تو صبر کی توفیق بھی ملتی ہے اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور رسگلے پھوڑ پھوڑ کے جب بیمار ہوتا ہے نا، افسوس بھی ہوتا ہے، اور ایک دم بیمار نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو دن 8 رسگلے کھائے تھے، جیسے ایک مہمان گیا نا کسی کے گھر، رسگلے کھا رہا ہے تو میزبان نے کہا اور کھائیے نا، اس نے کہا پہلے 2 کھا چکا ہوں، کہتے کھائے تو آپ نے 6 ہیں، خیر یہ نہ بولیں آپ کی 2 کھا چکا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو سارے ڈاکٹروں کا، حکیموں کا اتفاق ہے کہ 40 سال کے بعد میٹھے کو کیا کر دینا چاہیے، کم کر دینا۔ میٹھے سے وزن بڑھتا ہے، لیکن کم کرنے کے بجائے میٹھا کیا ہو رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھو اسلام میں جتنے تہوار ہیں نا، ان تہواروں میں کہیں بھی آپ کو میٹھا نہیں ملے گا۔ میٹھا آپ کو عید الفطر کے دن بھی میٹھا نہیں ہے، بس کھا سکتے ہو، کھاؤ، آپ کھانا کا ہے، کھجوریں کھائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن، بس اس میں ہے، وہ بھی مٹھائی نہیں کھائی آپ نے، حلوہ نہیں کھایا۔ عید الفطر میں آپ اتنا کیا کرتے تھے کہ پورے رمضان آپ نے روزہ رکھا تو عید سے پہلے آپ چند کھجوریں کھا کے جایا کرتے تھے، بس۔ ہم جو عید الفطر کے دن پھوڑتے ہیں، جو ماشاءاللہ اللہ توفیق دے، زیادہ میں اس کو نہیں جاتا، تو باقی اسلام کے جتنے تہوار دیکھو اس میں میٹھا کہیں بھی نہیں ہے۔ نمبر 1 بقرعید، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، خوشی کا دن ہے نا، فیملی پلاننگ والوں کے لیے غم کا دن ہوتا ہے کہ آبادی مزید بڑھ گئی۔ اسلام خوشی کا دن منانے کا حکم دیتا ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی تو 1 بکرا، اور لڑکا پیدا ہوا تو 2 بکرے۔ اگر میٹھا اسلام میں اس کی ویلیو ہوتی تو اسلام کہتا لڑکی پیدا ہوئی تو زردے کی 1 دیگ، رسگلے کا 1 ڈبہ، لڑکا پیدا ہوا تو رسگلے کے 2 ڈبے یا حلوے کی 2 دیگیں۔ نا 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 نا، بکرا، پروٹین، گوشت، نہیں آ رہی بات سمجھ میں، بکرا یا گائے کا حصہ یا دمبا۔ اسی طرح اسلام میں ایک تہوار ہے ولیمہ، جب شادی ہوتی ہے تو ولیمہ سنت ہے، حدیث میں بہت ترغیب ہے، بہت ترغیب ہے ولیمے کی۔ حدیث میں آتا ہے اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو، شادی کے موقع پہ خوشی کا اظہار کرو، مٹھائیاں کھلا کے۔ کہیں بھی نہیں ملتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ولیمے پہ لوگوں کو لڈو کھلائے ہوں، کہیں بھی نہیں ملتا۔ ولیمے میں نبی نے جو آرڈر دیا ولو بشاتن، بکری، 1 بکری بھی ذبح کر کے کر سکتے ہو تو 1 بکری ذبح کر لو۔ وہاں بھی کیا ہے، گوشت۔ بقرعید مسلمانوں کا تہوار ہے، خوشی کا دن ہے، اللہ میاں نے یہ کہا کہ بقرعید کی نماز پڑھ کے جایا کرو اور دبا کے زردے کی دیگیں، یعنی قربانی دلوائی جا رہی ہے نا، تو قربانی، مالی قربانی سے جانور خرید کے ذبح کر کے گوشت کھانا ہے۔ اللہ میاں نے یہ نہیں فرمایا کہ مالی قربانی میں یہ ہے کہ بکرے کی جتنی قیمت ہے، مثال کے طور پر 30,000 کا بکرا آ رہا ہے تو یا تو بکرا ذبح کر دو یا 30,000 کی حلوے کی دیگیں بنا کے پبلک میں بانٹ دو، خود بھی کھاؤ لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ نا 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 نا، جب تک بکرا نہیں کٹے گا، گائے نہیں کٹے گی، اونٹ نہیں کٹے گا اور دمبا نہیں کٹے گا، اس وقت تک بقرعید پوری نہیں ہوگی۔ وہاں بھی گوشت کھلایا جا رہا ہے، پتہ نہیں حلوہ آیا کہاں سے ہے مسلمانوں میں، میں بتاتا ہوں ابھی کہاں سے آیا ہے، وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ۔ وہاں بھی ہمیں کیا کھلایا جا رہا ہے، گوشت۔ حج کے موقع پہ دم شکر ہے، اور ایک دم شکر ہوتا ہے، ایک دم جنایت ہوتا ہے۔ آپ سے حج یا عمرے میں کوئی غلطی ہو جائے تو بکرا ذبح کرنا ہے، تو بکرا ذبح کر کے غریبوں کو کھلانا ہے۔ وہاں بھی غلطی کی سزا کیا ہے، مٹھائی
بائی نہیں خرید کے کھلانی غریبوں کو. بائی احرام میں آپ سے کوئی گناہ ہو گیا نا, کوئی احرام کی مرد کے خلاف کوئی کام ہو گیا, تو علماء کہتے ہیں نا دم دینا ہے, وہ دم دے کے کس کو کھلانا ہے؟ غریبوں کو. تو وہ بھی اللہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی ایک بکرا 25,000 کا آتا ہے, اگر آپ نے احرام میں اپنے بال کاٹ لیے ہے بھائی یہ یا خوشبو لگا لی تو ایسا ہے کہ اب آپ پہ جرمانہ آئے گا. اللہ کیا جرمانہ آئے گا؟ اللہ کہیں گے کہ بھائی 20 کلو رسگلے کے ڈبے مکہ میں خرید کے غریبوں کو بانٹ دو. نہ اللہ کو پتا ہے یہ غریبوں کو شوگر کا مریض بنائے گا. اللہ مسلمانوں کو مٹھائی نہیں کھلا رہے. وہاں حکم یہ ہے کہ بطور سزا آپ کو غریبوں کو بکرا کھلانا ہے, گائے کھلانی ہے, دمبا کھلانا ہے یا اونٹ کھلانا ہے آپ کو. اور ایک ہوتا ہے دم شکر. دم شکر کا مطلب حج تمتع, آپ نے ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا, اس پہ بھی دم ہے, لیکن یہ دم شکر کا ہے نا, نعمت کے طور پر, تو یہ خود کھاؤ. اب اللہ کہتے ہیں آپ نے چونکہ ایک ہی سفر میں حج بھی کر لیا عمرہ بھی کر لیا, اس خوشی میں آپ میری طرف سے آپ بکرا کاٹو اور میری طرف سے اب آپ کی دعوت ہے. اللہ بھی ہمیں کیا کھلا رہا ہے؟ بکرا. اللہ یہ نہیں کہتے کہ چونکہ تم نے ایک ہی سفر میں حج بھی کیا اور عمرہ بھی کیا لہذا میری طرف سے 25,000 کی مٹھائیاں خرید کے خود بھی کھاؤ اور پبلک کو بھی کھلاؤ, لڈو کھاؤ, خود بھی کھاؤ, دوسروں کو بھی کھلاؤ. کہیں ہے یار فوکس کس کو کیا جا رہا ہے؟ ہر جگہ ہمیں گوشت کھلایا جا رہا ہے. گوشت کھاؤ, گوشت کھلاؤ, چربی کھاؤ, چربی کھلاؤ, اسی چربی میں گوشت پکایا جا رہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن جب آپ نے حج کیا تو 10 ذی الحجہ شدید تھکاوٹ, بہت تھکاوٹ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ کو بھی. پیدل سفر تھے بھائی, اونٹوں کے سفر تھے. تو جس دن حج کا دن تھا آپ نے فرمایا الیس ھذا یوم النحر, کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا شدید بھوک ہے. جب حج کرتا ہے نا انسان تو بھوک کا پتہ چلتا ہے اس کو اور پھر کھانے کی طلب ہوتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہر کا دن ہے نا. صحابہ نے کہا عید کا دن ہے. تو آپ نے کیا صحابہ کو حکم دیا کہ اونٹ نہر کیے جائیں. اونٹ نہر کیے گئے, ہر اونٹ کا تھوڑا تھوڑا گوشت جمع کیا گیا, اس کا شوربہ بنایا گیا, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. ہم کیا کرتے ہیں بقرعید, ہم ایسے سفر میں تھکاوٹ میں ہو, شدید بھوک پیاس لگ رہی ہو, ہم فوراً کہتے ہیں جا بھائی 3 گولے گنڈے لے کر آ میرے لیے, ایسا کر ذرا روح افزا کا ٹائٹ سا شربت بنا کے میرے لیے بولو لے کر. یار آج کوئی دل پسند کی مٹھائی ہو جائے, یار بہت بھوک لگ رہی ہے, یار بہت بھوک لگ رہی ہے, آج کیا ہو جائے, آج تو 8-10 کلو مٹھائی کھا جاؤں گا میں. یار ایسا کر آج گجریلا لے کر آ, یار گاجر کا حلوہ کھلا دے, بہت بھوک لگ رہی ہے. ہمارے نبی کو جب شدید بھوک لگی کھجوریں بھی کھائی ہیں. کھجور کے میٹھے میں اور چینی کے میٹھے میں بہت فرق ہے, خوب سمجھ لو, دونوں میں بڑا فرق ہے. کھجوریں کھا لیں آپ. تو ہمارے نبی نے چونکہ تہوار کا موقع ہے نا بقرعید, تو بڑی نفیس چیز کھائی جائے گی, تو وہاں تو کھجور بھی نہیں بلکہ گوشت کھایا جا رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح میرے بھائی ابھی ہمارے مٹھائیاں آئی کہاں سے ہیں یہ سمجھ لو. مسلمان بات بات پہ مذہب کے نام پہ میٹھے کیوں پھوڑتا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شب برات کا حلوہ ہم لوگوں نے کیا, یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا حلوہ ہے, یہ اسلام میں کوئی یہ شب برات, ہاں نبی کو میٹھا پسند تھا, یہ حدیث میں آتا ہے. وہ تو میٹھا تو انسان کی نیچر ہے نا, اس کو پسند ہوتا ہے, لیکن کون سا میٹھا پسند تھا؟ کھجور کھایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پسند تھا. یا بعض دفعہ اسی کھجور کا حلوہ بنایا جاتا تھا, اس میں کوئی پنیر وغیرہ ڈال کے, بالکل ایک نیچرل چیز تھی. اس کا یہ گاجر کے حلووں سے اور یہ رسگلوں سے کیا تعلق ہے بھائی اس میٹھے کا؟ اور وہ بھی بہت تھوڑا کھایا ہے. ہمارے نبی کی جو صفت تھی پچھلی کتابوں میں, آسمانی کتابوں میں, گوشت کھانے والے پیغمبر ہوں گے, گوشت کھانے والے, یہ علامت تھی. کیونکہ انسان 2 قسم کے ہر دور میں رہے ہیں, ویجیٹیرین اور گوشت خور. تو ہمارے نبی کی علامت کیا تھی؟ یہ ویجیٹیرین نہیں ہوں گے, یہ کیا ہوں گے؟ گوشت خور ہوں گے. تو اب میں آپ کو بتاؤں یہ مسلمانوں میں لڈو آئے کہاں سے ہیں, رسگلے اور لڈو بولو آئے کہاں سے؟ ہر بات ہر ہونا تو یہ چاہیے تھا جب بھی خوشی کا موقع ہو, آپ کا بچہ پاس ہو گیا, یہ بکرا کھائیے, آئیے یہ لیگ پیس آپ کے لیے, میرے بچے کے نمبر اچھے آئے, یہ ہونا چاہیے تھا نا بھائی. اسلام کے مزاج کے حساب سے یہ ہونا چاہیے تھا نا بھائی. میری شادی ہو گئی ہے تو یہ دمبا میری طرف سے, آپ آ نہیں سکتے دعوت میں, یہ دمبے کی چانپے میں آپ کو ڈبے میں پیک کر کے بھیج رہا ہوں. اب الٹا ہو رہا ہے جی, آپ کی شادی ہوئی ہے, یہ منہ میٹھا کیجیے رسگلے سے. جی میرا ولیمہ ہے, یہ منہ میٹھا کیجیے. میں امتحان میں پاس ہو گیا, 6 لڈو. یہ میرا باہر کا ویزا لگ گیا, امریکہ جا رہا ہوں, یہ 8 رسگلے. ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر ہے میرے بھائی جب آپ لڈو پھوڑتے رہیں گے اور مذہب کے نام پہ پھوڑو گے, کیونکہ مذہب کے نام پہ جب پھوڑتا ہے تو عبادت سمجھ کے 6 کے بجائے 8 کھائے گا پھر وہ, کیونکہ وہ سمجھ رہے سنت ہے یہ. تو اس سے میرے بھائی ہوگا کیا کہ آپ بھی لڈو کی طرح بننا شروع ہو جاؤ. جو لڈو کھاتا ہے وہ بالآخر لڈو جیسا ہو جاتا ہے, وہ گلوکوز سے بھر جاتا ہے تھوڑے دنوں میں. جب آپ گلوکوز سے بھرتے ہو تو فوری نقصان آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت میں ہر وقت سستی رہتی ہے, انسولین نکلتی رہتی ہے, انسولین اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور طبیعت ہمیشہ آپ کی ٹن رہتی ہے. جو فریشنس عبادت کے لیے چاہیے, مختلف کاموں کے لیے چاہیے, وہ ہوتی نہیں ہے. تبھی تو آپ گورنمنٹ کے اداروں میں جاؤ, جس کو دیکھو کیا ہو رہا ہوگا, سو رہا ہوگا. وہ تھانوں میں جاؤ تو بھی بہت دفعہ, یہ پولیس والوں سے میں پنگا نہیں لینا چاہتا, خیر, تو آپ کہیں بھی جاؤ, جتنے
جتنے بھی بڑے اداروں میں جاؤ آپ کو لوگ اکثر سوتے ہوئے نظر آئیں گے. گھر میں آپ دیکھو بیگم صاحبہ 1:45 بجے اٹھ کے ناشتہ کر رہی ہیں دوپہر کو. سب کے گھروں میں یہی ہو رہا ہے, کراچی میں تو یہی ہے. سو رہے ہیں تو اٹھا ہی نہیں جا رہا. کیوں؟ میٹھا کھا کھا کے خود رسگلہ بن چکے ہیں. ہمارے نبی ہم کو کھلا رہے ہیں گوشت کھاؤ, ٹھیک ہے, گوشت کھانے سے نیند نہیں آتی, اتنی نیند نہیں آتی جتنی یہ میٹھے پھوڑنے سے آتی ہے. تو اسلام کے جتنے تہوار ہیں اس میں ہمیں گوشت کھلایا جا رہا ہے. اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامت بیان کی, ہاں میں بتا رہا تھا میٹھا آیا کہاں سے, یہ سمجھو. دیکھو ہندو گوشت نہیں کھاتے, ہندو گوشت نہیں کھاتے, لہذا ان کے پاس گوشت کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ اب اللہ نے جو لذت گوشت میں رکھی ہے نا کھانوں میں, وہ کسی اور چیز میں نہیں رکھی ہے. گوشت کی بریانی, گوشت کی نہاری, یہ سارے مزے کے کھانے کس کے ہوتے ہیں؟ تو ہندوؤں کے جو پنڈت لوگ تھے انہوں نے گوشت چھڑوا دی اپنی قوم سے مذہب کے نام پہ. اب ان کو کھانوں میں لذت پیدا کرنے کے لیے کچھ تو نیا لانا تھا نا. تو اب ان کے تبھی یہ جو ہندوستان میں کھانے پینے کی جو صنعت ہے نا, اس نے بڑی ترقی کی ہے. اتنی ویرائٹیز کھانے کی آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملیں گی جتنی ہندوستان میں ہے. وجہ اس کی کہ جب گوشت نہیں کھا رہے تو زندگی کا مزہ کیا ہو گیا؟ خراب. لہذا انہوں نے دالوں کی مختلف چیزیں بنانا شروع کر دی اور چاولوں کی مختلف طریقوں سے بنانا شروع کر دیا. آپ تو 20 قسم کی مٹھائیاں بنانا شروع کر دی. اتنی مٹھائیوں کی اقسام آپ کو ملیں گی. تو مسلمانوں میں جو لڈو کھانے کا رواج آیا بہت زیادہ, یہ ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے. ورنہ مسلمان بائی نیچر کیا تھا؟ گوشت خور تھا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اب غریب آدمی کیا کرے؟ سوال پیدا ہوتا ہے, بھائی غریب آدمی صبر کرے. غریب آدمی کیا کرے؟ صبر کرے, جو ہے وہ کھائے بس. غریبوں جو اللہ نے نہیں دیا تو صبر کرے. تو اللہ تعالیٰ کی عادت ہے, اللہ غریب آدمی کو جو ہے وہ بغیر گوشت کے بھی پروٹین دے سکتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ ہم نے تو بڑے بڑے غریب دیکھے ماشاءاللہ, ہٹے کٹے فٹ فاٹ. پھر اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر جیب میں پیسہ ہے تو کنجوسی مت کرو, نہیں ہے تو اللہ پہ توکل کرو. کیا کرو؟ اللہ پہ توکل. ابھی تو بڑا مسئلہ. اچھا غریب آدمی کے پاس گٹکا کھانے کے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ سگریٹ پینے کے پیسے کم وقت کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ کوکنگ آئل بھی تو فری میں تھوڑی مل رہا ہے. اچھا یہ آپ کو بتاؤں, یہ جو کوکنگ آئل آپ کو مل رہا ہے نا سستا, اور دیسی گھی مہنگا. دیسی گھی ڈلتا کم ہے اور یہ کوکنگ آئل ڈلتا زیادہ ہے. نتیجہ تقریباً سیم ہی ہے. نتیجہ تقریباً کیا ہے؟ سیم ہی ہے. اور غریب آدمی کے لیے بکری پالنا زیادہ آسان ہے. آپ پال لو, وہ تو ادھر ادھر سے کھا پی کے اپنا گزارا کر لیتی ہے. خیر اب میں امیر غریب کی بات کی طرف نہیں جا رہا. میں تو کہہ رہا ہوں چلو غریب آدمی صبر کرے, لیکن جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ تو اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر خود مت کھودے. وہ تو کم از کم تھوڑا سا خیال کرے. تو جتنا زکوٰۃ کا پیسہ غریبوں کے علاج پہ خرچ ہو رہا ہے, صدقات و خیرات کا پیسہ, تو میں لوگوں سے کہتا ہوں, ڈاکٹروں سے کہتا ہوں یا تاجروں سے کہتا ہوں کہ بھائی لوگوں کو اویئر کرو کہ آپ جوانی میں بیمار ہو کیوں رہے ہیں. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے, میں نے ڈاکٹروں سے سنا ہے کہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا, یہ اچانک ہمیں لگتا ہے کہ اچانک ہو گیا, ہوتا یہ اچانک نہیں ہے. 15 سال سے دل کے ساتھ غلط ہو رہا ہوتا ہے. آپ ایسی غذائیں کھا رہے ہوتے ہیں 15 سال سے جو دل کے لیے نقصان دہ. 15 سال آپ کو آپ کی باڈی اور دل مہلت دیتا ہے کہ انسان کا بچہ بن جا. 15 سال تک آپ غلط غذائیں کھاتے 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 جب دل سے آپ کی یعنی دل کے بس میں نہیں رہتا نا, پھر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. وہ جو رگیں جمنا شروع ہوتی ہیں ایک دم سے تھوڑی اس میں پراٹھے آ کے اٹک جاتے ہیں. جو دل رگیں تنگ ہوتی ہیں اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ایک دم سے تھوڑی ہوتا ہے. 15 سال لگتے ہیں کم سے کم. تو 15 سال سے آپ کچھ غلط کھا رہے ہوتے ہو, جس کے بعد دل ایک دن آ کے کہتا ہے بھائی بس ہو گیا, اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور آپ کا انا للہ ہو جاتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں ابھی تو بیٹھے ہوئے تھے, پتہ نہیں اچانک ان کو کیا ہو گیا. اچانک نہیں ہوا, یہ 15 سال سے پراٹھے پھوڑ رہے ہیں. جب بھی پراٹھے بولتا ہوں مجھے اتنا خیال آتا ہے, یہ 15 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ پھوڑ تو 30 سال سے رہے ہیں, 15 سال سے دل خراب ہونا شروع ہوا تھا, اور یہ رسگلے پھوڑ رہے ہیں. اور اگر پراٹھے پھوڑ رہے ہو نا تو ایکسرسائز اتنی کرو کہ وہ پراٹھا کہیں کسی کھانچے میں جا کے فٹ ہو جائے. سمجھتے ہو, کہیں نہ کہیں جا کے لگ جائے, وہ اٹیک کا ذریعہ نہ بنے. تو اس لیے میں اس پر اتنی شدت سے بیان کرتا ہوں, ورنہ میرے میڈیکل سائنس میری فیلڈ نہیں ہے. تو اب چونکہ رمضان میں آپ اپنی صحت کو مینٹین رکھ سکتے ہیں, تو اس لیے ایسے کام مت کریں کہ مالداروں کا پیسہ آپ کے ڈائلسس میں خرچ ہو. کوشش کریں اپنے گردوں کو بچائیں. قوم پہلے ہی بہت غریب ہے, پہلے ہی قوم پہ بہت بوجھ ہے. تو جب یہ ڈائلسس کے پیشنٹ ہی کم ہوں گے تو جو مالدار خرچ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس اور بہت سارے مصارف آ جائیں گے جہاں وہ خرچ کریں گے. تو میرا اپنا بھی ارادہ ہے کہ میں ڈاکٹروں کو لا کے, جو اچھے ایکسپرٹ حکیم ہیں یا ڈاکٹرز ہیں, ان کو لا کے لوگوں کو اویئر کروں. ابھی ہم
हमने डॉक्टर खुर्रम साहब जो लंदन में होते हैं उनका इंटरव्यू लिया है पॉडकास्ट, वो भी इंशाल्लाह भी शाया होगा, कैंसर के बारे में, कि वो बहुत सी बेहतियातें होती हैं जिनसे आपको कैंसर हो जाता है। अच्छा, मैंने डॉक्टरों से सुना है, ये कैंसर के स्पेशलिस्ट कहते हैं कि सिगरेट पीना सेहत के लिए इतना नुकसानदेह नहीं है जितना मीठा ज्यादा खाना नुकसानदेह है। समझते हो, सिगरेट पीना भी नुकसानदेह है, इतना नहीं जितना, क्योंकि मीठा खाने से वजन क्या होता है, असल है वजन बढ़ना। वजन बढ़ना 40 साल के बाद खास तौर पे ये ज्यादा नुकसानदेह है बनिस्बत किसके, सिगरेट पीने। अब सिगरेट के डब्बे पे तो लिखा होता है कैंसर का जरिया है, लेकिन मिठाई के डब्बों पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता। तो मिठाई के डब्बों पे भी लिखा हुआ होना चाहिए कि आप 40 साल से एज बढ़ गई है और वजन आपका बढ़ना शुरू हो गया है, तो काइंडली इन डब्बों से एतराज करें, सिर्फ डब्बा खाएं, मिठाई छोड़ दें। आप डब्बा अगर पानी में डाल के खा जाएंगे इतना नुकसान नहीं होगा, वो कागज से निकल जाएगा। वो समझते हो कि नहीं समझते? अभी भी समझ में नहीं आ रही तो जो मर्जी करना है करो।